دیکھتے، یہ دونوں صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھتے، سرکار ان کے چہروں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، اور یہ دونوں صحابہ کرام حضور کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ کہ جب رات کو حضرت صدیق اکبر گھر آتے، سارا دن تو حضور کی بارگاہ میں گزارتے، رات بستر استراحت پر آرام پذیر ہوتے، لوگ سمجھتے شاید چین کی نیند سو رہے ہیں، آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہرگز ایسا نہیں، حضور کے بغیر ایسے تڑپتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئی، نصف شب گزرا، حضرت صدیق اکبر گھر سے باہر نکلے، یہ معمول نہیں تھا، خلاف معمول، معمول سے ہٹ کر سیدنا صدیق اکبر نے گھر سے باہر قدم نکالا۔ ادھر صدیق اکبر گھر سے باہر آئے، ادھر سرکار بھی معمول سے ہٹ کر نصف شب کے بعد حضور بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا، سیدنا صدیق اکبر کو کس نے خبر دے دی تھی کہ حضور آئے ہیں؟ ان ابا بکر ادرک بنور الولایت وان النبی ادرک بنور النبوت، مصطفیٰ کریم نے نور نبوت سے پہچان لیا تھا کہ صدیق اکبر میرے دیدار کا مشتاق ہے، قبل اس کے کہ میرے دیدار کے لیے پکارے، کیوں نہ ایسا ہو کہ میں کرم کروں، اس کے پکار سے پہلے اسے اپنے دیدار سے مشرف فرما دوں۔ حضور کا کرم دیکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے دیکھا، سرکار نے ارشاد فرما، ما جاء بک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں کون سی چیز کھینچ کر میرے پاس لے آئی؟ سوال یوں بھی ہو سکتا تھا کہ کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیسے آئے ہو، نہیں، فرما بتا آپ کو کون سی چیز کھینچ کر میرے پاس لے آئی ہے؟ عرض کی خرج تو بالکا رسول اللہ وانظر فی وجہہ، یا رسول اللہ میں گھر سے باہر آیا تھا، میری اس وقت نیت یہ تھی کہ گھر سے باہر آؤں، آنکھیں کھولوں تو چہرے والدہا نظروں کے سامنے ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم آ گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال ان سے فرمایا، ما جاء بک یا عمر، اے عمر آپ بتائیے آپ کو کون سی چیز کھینچ کر میرے پاس لائی ہے؟ عرض کی الجوع یا رسول اللہ، بھوک لگی تھی، بھوک مٹانے کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں آیا۔ یارو اگر بھوک لگتی تو گھر میں کھانا کھا لیتے، مگر اس بھوک کی بات نہیں کر رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے یا رسول اللہ اوروں کی بھوک طعام سے مٹتی ہے، مگر جس ذات کا نام فاروق اعظم ہے اس کی بھوک آپ کے چہرے کے دیدار سے مٹ جایا کرتی۔ عقل والا مجھ سے سوال کر سکتا ہے، ہم نہیں مانتے بھلا دیدار سے بھی بھوک مٹ سکتی ہے؟ ہاں ہاں اسے میں جواب دے سکتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط پھیل گیا، قحط سالی پھیل گئی، آپ کی امت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ خشک سالی کو ختم کرے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا میرے یوسف جو آپ سے بھوک کا شکوہ کرے ایک کام کیجئے، آپ چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رکھتے ہیں، جو آپ سے بھوک کا شکوہ کرے چہرے سے نقاب ہٹا دیں، جو آپ کے حسن کو دیکھے گا بھوک کا احساس ختم ہوتا چلا جائے۔ اب حضرت یوسف کا کوئی امتی ان سے بھوک کا شکوہ کرتا، چہرے سے نقاب ہٹاتے، آپ کے حسن کو دیکھتا بھوک کا احساس باقی نہ رہتا، ارے وہ تو حسن یوسف تھا کہ جن کو دیکھ کر بھوک کا احساس مٹ جایا کرتا تھا، ادھر حسن مصطفیٰ تھا کہ جن کو دیکھ کر صحابہ اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ صحابیہ ہیں، میدان احد میں قدم رکھا ہے، حضور کے چہرے کے دیدار کے اشتیاق میں آئی ہیں، ظالم نے خبر پھیلا دی کہ حضور شہید ہو گئے، مگر تڑپی، برداشت نہ کر سکی، گھر سے باہر نکلی کہ حضور کے چہرے کا دیدار کریں۔ میدان احد میں قدم رکھا،
آواز آئی بی بی تمہارا شوہر شہید ہو چکا. دوسرا قدم رکھا, آواز آئی بی بی تمہارا بیٹا شہید ہو چکا. تیسرا قدم رکھا, آواز آئی بی بی تمہارا بھائی شہید ہو گیا. اس صحابی رسول نے عرض کی مجھے نہ پرواہ ہے اپنے بیٹے کی, نہ فکر ہے اپنے شوہر کی, نہ پرواہ ہے اپنے بھائی کی. تم میں سے کوئی تو ہو جو مجھے مصطفیٰ کا پتہ بتائے, کوئی تو ہو جو حضور کا دیدار کروا دے. صحابہ نے کہا وہ دیکھو حضور کا چہرہ ہے. جب اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا عرض کی یہ تو ایک خونی رشتے ہیں, اس جیسے ہزاروں خونی رشتے ہوں حضور ایک ایک کر کے میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتی چلی جاؤں. ہائے سیدنا صدیق اکبر ہے. مسلمانوں کی تعداد 39 کو پہنچی ہے. عرض کیا رسول اللہ اعلانیہ تبلیغ اسلام کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے اجازت عطا فرمائی. صدیق اکبر سہن کعبہ میں آئے, مبلغ اول کے لقب سے ملقب ہوئے. پہلی مرتبہ اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کی. کافروں نے پتھروں کی بارش کر دی, سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور ہو گئے, خون بہ گیا, بے ہوش ہو گئے. آپ کے رشتہ دار آپ کو گھر اٹھا کر لے آئے. ہر کوئی آپ کے ارد گرد بیٹھا ہے تاکہ آنکھیں کھولیں, ان سے اجازت لیں, ان کے خون کا بدلہ لیں. عاشق رسول نے آنکھیں کھولی ہیں, زبان اقدس متحرک ہوئی ہے, رشتہ داروں نے کان لگائے ہیں. عاشق رسول فرما رہے ہیں, ہوش کے بعد پہلا جملہ ہے تم میں سے کوئی تو ہو جو مجھے مصطفیٰ کا پتہ بتائے, کوئی تو ہو جو حضور کا دیدار کروائے. سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. بڑی ماں سامنے کھڑی ہے. بڑی ماں نے کہا بیٹے تیرے جسم سے خون ندیوں کی طرح بہ گیا ہے, تھوڑا سا لقمہ کھا لے, پانی کا ایک گھونٹ پی لے. عاشق رسول نے جواب دیا ہے واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا. امی جان اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا, پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک نظروں کے سامنے چہرے بددعا کا دیدار نہیں کر لیتا. ماں کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی. فرمایا اتنی آنکھ سے محبت کرتا ہے, واللہ مالی علم بصاحبک. بیٹے میں تیرے آقا کو نہیں جانتی, تیرے آقا اس وقت کہاں ہیں؟ فرمایا جاؤ ام جمیل کو لے آؤ. وہ آئیں, انہوں نے کہا لارجو ان ینتقم اللہ لک, میں اللہ سے امید کرتی ہوں اللہ تمہارے خون کا بدلہ ضرور لیں گے. عاشق رسول نے جواب دیا کس انتقام کی بات کرتی ہے تو؟ انتقام کی بات کرتی ہے, میں یار کے چہرے کے دیدار کا سوال کرتا. بول حضور کہاں ہے؟ میں حضور کے چہرے کو تکنا چاہتا ہوں. مجھے قسم ہے پروردگار کی, صدیق اکبر کو نہ پرواہ تھی بہنے والے خون کی, نہ پرواہ تھی درد کی تیسوں کی, نہ پرواہ تھی اپنے جسم کی. خیال تھا تو حضور کے چہرے کے دیدار کا خیال تھا. فرمایا صدیق اکبر حضور سلامتی کے ساتھ ہیں, دار ارقم میں موجود ہیں. بڑی ماں سے کہا امی جان ہاتھ چھوڑ کے عرض کی میں چل نہیں سکتا, قدم نہیں بڑھا سکتا, مجھے بازوں کی طاقت سے اٹھا کے لے جا. ارے چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا, بری ماں نے صدیق اکبر کو بازوں کی طاقت سے اٹھایا. قدم گھسکتے چلے جاتے ہیں, خون بہتا چلا جاتا ہے. دار ارقم میں عاشق رسول جب پہنچے, مصطفیٰ کریم صحابہ کرام کے جرمٹ میں موجود ہیں. عاشق رسول کی اس حالت کو صحابہ کرام نے دیکھا, عاشق رسول کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور قریب آ گئے. فَأَكَّبَّ عَلَيْهِ, صحابہ بھی صدیق اکبر پر جھک گئے, حضور بھی صدیق اکبر پر جھک گئے. فَقَبَّلَهُ, مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کے رخساروں کو چومنا شروع کیا. اے صدیق اکبر تیرے مقدر پہ کروڑ بار قربان, ساری دنیا حضور کو بوسہ دیتی ہے, مصطفیٰ تمہیں بوسہ دے رکھے تھے. مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کو بوسہ دیا. حضور نے گریہ فرمایا. جو حضور کے حسن کو دیکھ لیتے ہیں پھر انہیں اپنا خیال نہیں رہتا, اپنا آپ بھی حضور پہ قربان کر دیتے ہیں.
اپنا مال بھی حضور پہ قربان کرتے ہیں، اپنی متاع بھی حضور پہ قربان کرتے ہیں، اپنی جان اولاد بھی حضور پہ قربان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مومن مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے، جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ آخری بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مومن کامل قبر میں پہنچ جاتا، قبر کی موری بند ہو جاتی ہے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ماں کی ممتا ساتھ چھوڑتی ہے، باپ کی شفقت بدری ساتھ چھوڑتی ہے، بھائیوں کی محبت ساتھ چھوڑ جاتی ہے، جان کا رشتہ جسم کا ساتھ چھوڑ جاتا، تنہا اکیلے انسان قبر کے اندر ہے موری بند۔ فرشتے آ جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ۔ دین کیا ہے تیرا؟ کہتا ہے دینی الاسلام۔ نبی تیرے کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کے چہرے کی پہچان کر لیتا، فرشتے کہتے ہیں، ایک روایت میں یوں آیا، فرشتے کہتے ہیں ان کے چہرے کی پہچان کر، یہ کون سی ذات ہیں؟ عاشق رسول جواب دیتا ہے مجھ سے پوچھتے ہو ان کے چہرے کی پہچان کے بارے میں؟ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی انتظار میں بیتا، شامیں دن رات اسی ایک پل کے لیے تو گزری تھی کہ ادھر قبر کی موری بند ہو، ادھر چہرے بددعا میرے نظروں کے سامنے پہنچا۔ حضور کے چہرے کی پہچان سے قبر میں بخشش ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، انعام ملتے ہیں، ثمرات ملتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ وما علینا